خداوند آپ سب کو سلامت رکھے۔ عزیزو، جو کلام آج ہم خدا کے فضل سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37 سے 39 آیت میں ہے، اور یہاں پر ایک انویٹیشن ہے جو خداوند یسوع مسیح دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آئے پیاسو آؤ اور پیو، یعنی مجھ سے پیو۔ عید کا آخری خاص دن تھا۔ یسوع کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے۔ بہت بھیڑ جمع ہوتی تھی عید کے دن، اور وہاں پہ مسیح کو کلام دینے کا موقع ملا، اور وہاں پہ وہ کہتا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ چاروں طرف سے لوگ جمع تھے، بڑی بھیڑ تھی، یہاں تک کہ یونانی بھی آئے ہوئے تھے باہر سے، گریس سے، جہاں کے بڑے بڑے فلاسفر ہوئے ہیں، سوکریٹس جیسے، ایرسٹوٹل جیسے، پلیٹو جیسے، اور الیگزینڈر دا گریٹ وہاں کا بادشاہ رہا جس نے سارے ورلڈ کو فتح کیا۔ اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عید میں آ کر ایک دفعہ مسیح سے ملتے ہیں یونانی، اور انہوں نے کہا جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مسیح کے شاگردوں سے کہا، اور مسیح کے پاس جب وہ پہنچے تو مسیح نے ان سے کہا گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کے مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ موت کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ کلام ہمیں اسی بات کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ یونانی جو تھے وہ حکمت تلاش کر رہے تھے، کوئی نالج اور گیان کی باتیں کچھ کہے، اور وہ ذکر کر رہا اپنی موت کے بارے میں۔ انہیں پتہ تھا کہ مسیح بہت زبردست قدرت والا شخصیت ہے، جو کہ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، پانی پہ چل دکھاتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، اور بہت 5000 کو 4000 کو کھلانا، اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ لیکن یہاں پہ کوئی حکمت کی بات کہ انہیں نظر نہیں آئی، بلکہ اس نے اپنی موت کا ذکر کیا۔ ٹھوکر کھا گئے۔ وہ حکمت تلاش کر رہے تھے، نالج اور گیان پراپت کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے جو یہودی جو تھے وہ نشان طلب کر رہے تھے۔ تو کون سا نشان دیتا ہے؟ تو کس کام سے، اس اختیار سے اس کام کو انجام دیتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا، نشان بخشا نہیں گیا۔ جس طرح سے کہ یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اسی طرح سے قبر میں رہے۔ کلام کی یہ بات جو ہے یہاں پہ نظر آتی ہے۔ مسیح ایمان تلاش کر رہا تھا، لوگ اس میں نشان ڈھونڈ رہے تھے، لوگ اس میں حکمت ڈھونڈ رہے تھے، لیکن مسیح ان لوگوں کے اندر ایمان ڈھونڈ رہا تھا۔ ان لوگوں سے وہ یہ بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی قوم بے ایمان ہو چکی تھی، اور بالکل ان کو اس کی طاقت پہ بھروسہ نہیں تھا۔ معجزے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر انہیں ایمان نہیں تھا۔ اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ دیکھیے، پانی کی ندیاں جاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا ہونا۔ سوتا پھوٹ نکلے گا، سامری عورت کو کہتا ہے میں تجھے وہ زندگی کا پانی دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تیرے اندر سوتا بن کے پھوٹے گا۔ وہ حیران تھی۔ مسیح جو یہ بات کہتا ہے یہ روح کی بابت کہتا ہے۔
جو اس کے جانے کے بعد نازل ہونے والی تھی۔ یوحنا 14 میں پاک روح مددگار کے طور پر بھیجوں گا، یہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ وہ روح نازل ہوگی، جاتے وقت انہیں وہ تیار کرتا ہے اور ان پہ روح پھونکتا ہے، کیونکہ وہ خدا تھا جس نے آدم کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا سانس پھونکا۔ اسی طرح یہاں پہ لکھا تھا، کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ان کے اوپر روح پھونکا۔ خدا نے اب جانے کے بعد ان کے اوپر جانے سے پہلے روح پھونکا، اور وہ روح جو تھی ان کو گائیڈ کرتی تھی۔ جانے کے بعد روح نازل ہوئی، مسیح جلال کو پہنچ چکا تھا۔ ایکس 2 کے اندر پریتوں کے کام جو ہے اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کے اندر غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ سوتے اور ندیاں جو پھوٹ رہی تھیں ان کے اندر ایمان کی وجہ سے، اور وہ جو تھے روح سے جب بھر گئے تو یہ سوتے پھوٹ کے نکل رہے تھے، غیر زبانیں بولنے لگے، سوتے پھوٹنے لگے، ندیاں بہنے لگیں، معجزے ہونے لگے۔ 3000 کنورٹ ہو گئے پطرس کے ایک ہی لیکچر کے اندر۔ یہ تھی ندیوں کا بہنا اور سوتوں کا پھوٹنا۔ روح کا سیلاب آ گیا، گناہ دھلنے لگے، لوگ پاک صاف ہوتے چلے گئے، بپتسمے لیتے رہے۔ ورلڈ میں کرسچینٹی کا سیلاب آ گیا، ندیاں بہنے لگیں نجات کی اور ہمیشہ کی زندگی۔ یہ کلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں مسیح نے جو کہا کہ آئے پیاسے ہو اور مجھ سے پیو، یعنی میں ہوں وہ زندگی کا پانی۔ جب پوتر آتما تمہارے اندر آئے گی ایمان کے ذریعے سے تو تم بڑے بڑے کام کرو گے، جب کام میں نے کیے ہیں مجھ سے بھی زیادہ کرو گے۔ مسیح نے ساری زندگی کے اندر 12 شاگرد بنائے۔ لوگوں نے آج دنیا کے اندر کتنے بڑی بڑی کلیسیائیں کام کر دی ہیں، یعنی روحوں کو بچانے کا بڑا کام کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اتنا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس، وہ صرف بلیدان ہونے آیا تھا، قربان ہونے آیا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ تم دوسرے جو کام کرو گے میرے سے ہی بڑے بڑے کرو گے۔ وہ روحیں بچانے کا وہ کام جو ہے مجھ سے بڑے بڑے آج دنیا کے اندر لوگ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا ہے، مسیح کا یہ انویٹیشن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ دعوت دے رہا ہے، دعوت عام کہنا چاہیے ہم سب کے لیے۔ وہ اپنا فضل، اپنی گریس ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، ہم پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تمہارا خیال ہے، چاہے ہم کتنے اس کے حکموں کو نہ مانیں، چاہے ہمارے اندر کتنی بھی برائی ہو، وہ ہمارا خیال کرتا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، ہمیں چھوڑتا نہیں۔ یعنی وہ ایسا آسمانی باپ ہے کہ بچے کے اندر چاہے کتنا بھی بگاڑ آ جائے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آ گیا، اس لیے بچانے آیا۔ اور روح کی پیاس صرف اور صرف خدا کی روح سے ہی بجھ سکتی ہے۔ انسان سارے پاپی۔ پیاس بجھانے کا مطلب کیا ہے؟ نجات دینا، مکتی دینا، بچا لینا۔ کوئی انسان کی روح جو ہے انسان کو نہیں بچا سکتی، صرف خدا ہی بچا سکتا ہے، ورنہ خدا کو نہ آنا پڑتا۔ اگر انسان کے لیے نجات کا انتظام اس دنیا میں ہوتا تو خدا اس دنیا میں نہیں آتا بچانے، کیونکہ نہیں تھا۔ تو روح کی پیاس جو ہے، میں نے کہا آپ کو کہ خدا کی روح سے ہی بجھے گی، انسان کی روح سے نہیں۔ دیکھیے مسیح جو ہے ایک اوپن انویٹیشن دے رہا، کھلی دعوت دے رہا ہے، جو پیاسا ہو وہ آ جائے، ویلکم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کی کوالیفیکیشن نہیں، کوئی آپ میں روحانی پنا ہو یا نہ ہو، کوئی آپ کے اندر کوئی اور ڈگریز ہے یا
خوبیاں ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یعنی کوالیفیکیشن ہے پیاسا ہونا. ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جاتے ہیں اور اگر ہم کہیں ڈاکٹر صاحب ہم بالکل ٹھیک ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا آئے کو یہاں پہ. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو پیشنٹ سمجھیں، بیمار سمجھیں، جو پیاسا ہو، جو گنہگار ہو، جسے کہ پیاس بجھانی ہو، وہ آئے، اس کو ویلکم کر رہا ہے خدا. خدا ہماری کوئی بھی خوبی اور اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا، وہ ہمیں اپنی پاس بلا رہا ہے. ایک گنہگار کو کلام مقدس میں کہتا ہے آئے گناہ کے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا ان سے مخاطب ہے. وہ کہتا ہے کہ بیماروں کو حکیم کی ضرورت. اگر تم ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو، لیکن نہیں تھی. دنیا ساری کی ساری گناہ کے اندر گر گئی تھی. ایک بھی نیکوکار نہیں، کوئی بھی نہیں، سب پاپی تھے. اسی لیے خدا کو اس عرش وری کو چھوڑ کر فرش زمین پہ آنا پڑا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ آنا پڑا، قربان ہونا پڑا، تاکہ وہ ہمیں وہ زندگی دے اور وہ زندگی کا پانی دے جو کہ مکتی اور نجات اور ہمیں کامل جلال کے اندر شامل کرتی ہے. یہ بائبل کی بہت خوبصورت باتیں ہیں جو کہ ہم ہمیشہ جاننی چاہیے، ہمیں سمجھنی چاہیے. اور یہاں پہ مسیح وہ زندگی کا پانی ہے. دیکھیے ایک اور بات یہاں پہ نظر آتی ہے کہ مسیح وہ زندگی کا پانی ہے. وہ کہتا ہے مجھ سے پیو، میں ہوں وہ پانی، روحانی پانی، آب حیات، پینے کے بعد پیاسا نہیں ہوتا. یہ ہے سلویشن اور یہ ہے نجات. دیکھیے جب لازر مرا اور دولت مند بھی مر گیا، یہ دونوں کے دونوں آسمان پہ اوپر اٹھا لیے گئے. اور اس نے نگاہ کری جب وہ یہ آگ میں تڑپ رہا تھا جہنم کی، اس نے دیکھا کہ لازر جو ہے وہ ابراہم کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا، درخواست کری، آئے باپ لازر، بھائی باپ ابراہم، لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر میری زبان پہ رکھ دے، کیونکہ میری زبان جو ہے جل رہی ہے، کانٹوں سے بھر رہی ہے. جب آسمان کے اوپر انسان ہے تو نہ تو جسم ہے اور نہ کوئی زبان ہے اور نہ کوئی انگلی ہے اور نہ کوئی پانی. وہ کون سا پانی مانگ رہا تھا؟ وہ نجات مانگ رہا تھا. اور ابراہم کہتا ہے تیرے اور ہمارے بیچ میں بہت بڑی کھائی ہے، نہ تو یہاں آ سکتا نہ یہاں سے یہ جا سکتا ہے. اس نجات کو پانا چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ تو جو ہے اس نجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہارے بیچ میں بڑے لوگ رہے، موسیٰ رہا، دوسرے نبی آئے اور دوسرے پیغمبر آئے، ان کی سنو. اس نے کہا نہیں، اگر کوئی اوپر سے ہی جائے تو وہ اس کی سنیں گے. جو حالات میرے ہو رہے ہیں، میں پریشان ہو رہا ہوں، اس حالت کو بیان کیا جائے، جا کر وہاں پہ پیغام دیا جائے تو وہ سنیں گے. عزیزو، اوپر سے بھی آ گیا، قربان بھی ہو گیا، لیکن اس کی بھی نہیں سنی. کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف دھیان دلاتا ہے. لازر اور دولت مند کی تمثیل کے علاوہ ریولیشن 7:17 کے اندر، مکاشفہ پرکاشت واقعہ 7:17 کے اندر لکھا ہے مسیح جو ہے وہ برہ ہے جو ان کی گلے بانی کرے گا، اور وہ ان کے آنسو بھی پہنچے گا اور ان کو ان چشموں کے پاس لے جائے گا، ان آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا جو کہ زندگی کا پانی دیتے. یعنی مسیح وہ آب حیات ہے، وہ زندگی کا چشمہ ہے. 23 زبور کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں دوسرے آیت میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. خدا جو ہے ہمیں وہ راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے اور وہ ہمیں پینے کے لیے وہ پانی دیتا ہے. اسی لیے مسیح کہہ رہا ہے آئے پیاسو آؤ
اور پیو۔ مسیح کا یہ انویٹیشن ہے جو کہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ جب کہ ہم ان لینڈ ڈیز کے اندر چل رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ ہم پاپی۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہم پاپی ہیں تو ہم گھمنڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہم گھمنڈ کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی لحاظ سے خدا سے نہیں جڑ سکتے، بلکہ گھمنڈ میں شیطان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کاش خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے پاس لائیں، اپنے آپ کو پیاسا سمجھیں، گنہگار سمجھیں، تاکہ ہماری مکتی کا علاج ہو سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے چھوٹی سی دعا کے اندر شامل ہو۔ آسمان و زمین کے خالق و مالک، تو نے اپنے فضل سے یہ کلام دیا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ اسے بنائیں اور تجھ سے پئیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ تیرے ہی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔